بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں۔ پہلا عشرہ سے مراد پہلے 10 دن ہیں۔ یہ رحمت کا عشرہ ابھی چل رہا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، لیکن رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے حد سے زیادہ غفور الرحیم بن جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو بتاتے تو ہمیں اللہ کے رسول ہیں، لیکن دراصل وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، خالصتاً میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان شریف اور روزے کی فضیلت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ ویسے تو ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں کیوں کہا گیا آپ ذرا سوچیں۔ وہ اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ نماز بچہ پڑھ رہا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ تلاوت کر رہا ہے، اور بھی کوئی نیک کام جب آپ کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے۔ اس میں دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، نیت ٹھیک نہ ہو، اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں یا آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے۔ کیوں؟ آپ چھپ کے بھی تو کھا پی سکتے ہیں نا۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا، آپ کسی کمرے میں چھپ کے پانی پی لیتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں میرا روزہ ہے، لوگوں کے سامنے بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن چھپ کے کھا پی سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، مجھے ہی پتا ہے کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا صلہ میں خود دوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں صلہ خود دوں گا؟ دیکھیں، ایک آدمی کے پاس کم پیسے ہیں، وہ اگر کسی کو انعام دیتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کم ہی دے گا۔ ایک آدمی کے پاس بہت پیسے ہیں، پیسوں کی فراوانی ہے، کھلے پیسے ہیں، اب وہ جب کسی کو کوئی انعام دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ ذات کہ جو
ساری کائنات کی مالک ہے، جو بادشاہوں کی بادشاہ، شہنشاہوں کی شہنشاہ ذات ہے، سارے خزانوں کی مالک وہی ذات ہے۔ جب وہ کچھ دیں گے اپنے بندوں کو تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ کتنا کچھ دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ روزہ عام عبادت نہیں ہے، بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے، اور اللہ کو بڑی پسند ہے یہ۔ یہاں تک ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو ہلکی سی اسمیل آتی ہے اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہے۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. انسان جب زیادہ دیر کچھ کھائے پیے نہیں، بے شک آپ کے دانت صاف ہیں لیکن منہ سے ہلکی بہت اسمیل آ جاتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بھی پسند ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے ہے نا، اجر تو روزے کا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہے کہ بڑی برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس کو سستی سے نہیں گزارنا ہے، اور تقویٰ کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرنی ہے۔ دیکھتے جائیں ہر روز کہ میرے خیالات پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہو رہے ہیں کہ نہیں، میری سوچ میں کتنا فرق آ رہا ہے، نیکی سے کتنی محبت پیدا ہو رہی ہے، جھوٹ اور غیبت اور برائی سے کتنی نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے روزے کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں پیدا ہو رہی تو پھر آپ کا روزہ بے روح روزہ ہے، جس میں روح کوئی نہیں ہے۔ جس جان سے روح نکل جائے وہ مردہ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ روزہ بغیر روح کے ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہر لمحے سوچتے رہیں کہ روزے کا کچھ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ مزید ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔